لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا قصہ سنیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، ویسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نبوت ملی تھی اور بادشاہت بھی ملی تھی۔ ایسی بادشاہت ملی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ جس کی مثال قیامت کے دن تک دیکھی نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسان، جنات، چرند و پرند، یہاں تک کہ ہواؤں تک کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ چرند و پرند کی بولیاں وہ سمجھ لیتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانی کہا، علمنا منطق الطیر، کہ ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات بھی مسخر کیے گئے تھے۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، کہ اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جنات کام کرتے تھے، یہاں تک کہ اونچی اونچی عمارتیں بنانا ہو، بڑے بڑے حوض بنانے ہوں، بڑی بڑی دیگیں بنانی ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے خدمت لیا کرتے تھے۔ کچھ جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے طے کیا تھا کہ وہ سمندروں میں غوطے لگاتے تھے، ہیرے جواہرات اور موتی نکالتے تھے سمندر سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی کر دیا تھا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا فسخرنا لہ الریاح، کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا کو بھی کر دیا تھا۔ چنانچہ ایک صبح یا ایک شام میں یہ ہوا 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں جانا چاہتے ہوا کو حکم دیتے تھے اور ہوا وہاں پہنچا دیتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پگھلے ہوئے تانبے کا باضابطہ چشمہ بھی عطا فرمایا تھا، اور یہ چشمہ جاری ہوا تھا یمن کے علاقہ میں، جس کے ذریعہ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اونچی اونچی عمارتیں بنانے کا شوق تھا، اللہ تعالیٰ نے پگھلے ہوئے تانبا کا انتظام کر دیا تھا اور اس کا چشمہ جاری کر دیا تھا، تو اس کے ذریعہ خود اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے۔ غرض کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا قرآن میں وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کہ اسلحہ ہو، افواج ہوں، ساز و سامان ہوں، انسان اور جنات ہوں، چرند و پرند ہوں، تمام حیوانات اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع اور مسخر کر رکھا تھا۔ اور یہ اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ تھا جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی، رب اغفر لی وہب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ ان کے بعد اب کسی کے لیے قیامت کے دن تک ویسی بادشاہت نہیں مل سکتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے چند قصے بھی ہیں، ان میں سے ایک قصہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جہاد کے لیے تیار کیے گئے گھوڑوں کو بہت پسند کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے میں بہت سارے گھوڑے پیش کیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے دور کو دیکھ رہے تھے اور اس میں مشغول ہو چکے تھے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، سورج ڈوب گیا، تو اس کا ان کو بہت افسوس ہوا، یہاں تک کہ
ان سارے گھوڑوں کو بلایا اور ان سب کو اللہ کی محبت میں ذبح کر دیا، کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا اور عصر کی نماز ان کی چھوٹ گئی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں چیونٹیوں کا قصہ بھی بہت مشہور ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انس اور چرند و پرند کے ایک جھنڈ کو لے کر کے ایک مہم پر نکلے تھے۔ چیونٹیوں کی ایک جماعت ایک راستے میں تھی۔ چیونٹیوں کی جماعت میں سے ایک چیونٹی نے اپنی دوسری چیونٹیوں کی خیرخواہی کرتے ہوئے خطاب کیا چیونٹیوں کو، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس خطاب کو نقل کیا ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روک ڈالے۔ یہاں پر ایک چیونٹی ہے جو اپنی جماعت کی خیرخواہی کر رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے اور ان کو احساس نہ ہو اور تمہیں روک ڈالے، اس لیے تم اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بولی کو سمجھ لیا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندے کی بولی بھی سمجھ لیتے تھے، تو مسکرائے اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے ہمارے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک آزمائش بھی ہوئی تھی، اس کا قصہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور صحیح بخاری میں اس کی وضاحت آئی ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک رات کہا تھا، لا طوفن اللیلۃ بمئۃ امرأۃ تلد کل امرأۃ غلاما یقاتل فی سبیل اللہ، آج کی رات میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، ہر ایک سے ہم بستری کروں گا، ہر ایک کے بچے جنم دے گی، چنانچہ وہ سب کے سب بچے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ٹھہریں گے۔ لیکن یہ بات کہتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، چنانچہ اپنی 100 بیویوں کے پاس گئے، ان ساری عورتوں میں سے کسی نے بھی بچہ جنم نہیں دیا، لیکن ایک بیوی نے بچہ جنم دیا، لیکن آدھے بچہ کو جنم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ لیتے تو ہر بیوی بچہ جنم دیتی اور سب کے سب اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ٹھہرتے۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے رجوع کیا۔ تو جسم سے مراد وہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک ہی بیوی نے بچہ جنم دیا اور وہ بھی نصف بچہ تھا۔ آخری جو قصہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے آج بیان کرنے کا، وہ ہے بکریوں کے کھیتی کو چر جانے کا قصہ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 2 لوگ تھے، ایک کے پاس انگور کا باغیچہ تھا اور دوسرے کے پاس بکریاں تھیں۔ ایک دن بکریاں انگور کے باغیچے میں داخل ہوئیں اور انگور کے سارے باغیچے کو چر کر کے خراب کر دیا۔ باغ والا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کیس لے کر کے آیا اور اس نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے بیچ فیصلہ کیجئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ نقصان بہت زیادہ ہے، لہذا بکری والے سے کہا کہ تمہاری بکریوں نے اتنا نقصان کیا ہے کہ اس کے بدلے میں تمہیں اپنی بکریاں کھیت والے کو دینی ہوں گی۔ چنانچہ فیصلہ کر دیا کہ نقصان کے بدلے تم اپنی ساری بکریاں کھیت والے کو دے دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ خبر ملتی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ابو جان، اس کا فیصلہ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ انگور کے کھیت کے بدلے میں ان کی بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں اور بکری کے دودھ اور اون سے وہ فائدہ اٹھاتا رہے، اور پھر
بکری والوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ کھیت میں جا کر کے کھیت کو تیار کریں۔ جب کھیت تیار ہو جائے تو بکری والے کی بکریاں اس کو واپس کر دی جائیں اور کھیت والے کا ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ فیصلہ بہت ہی مناسب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے سورہ الانبیاء میں۔ اللہ فرماتا ہے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، حالانکہ ہم نے ان دونوں کو یعنی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان دونوں کو علم اور حکمت دے رکھا تھا۔ تو یہ کچھ قصے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے۔ کل انشاءاللہ ہدہد اور ملکہ سبا کے حوالے سے تفصیل جانیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔